اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں نے آپ کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اعراب القرآن سلسلے میں اگرچہ ہم اس آیت کو سورۃ البقرہ کے انالیسس کے دوران تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لیکن آج خاص طور پہ میں اس آیت میں استعمال ہونے والے ایک لفظ کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ اہم باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس آیت میں آپ کو علیہم کے بعد ایک حمزہ نظر آ رہا ہے، اور ہمارے آج کے لیکچر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی حمزہ ہے۔ آپ نے لسان القرآن کورس میں حمزہ استفہام کے بارے میں پڑھا ہے، جس کے معنی کیا ہوتے ہیں، لیکن جب یہ حمزہ استفہام لفظ سواء کے ساتھ استعمال ہو اور دو چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے استعمال ہو تو اسے اصطلاح میں حمزۃ التسویہ یعنی برابر کرنے والا حمزہ کہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو نوٹ کر لیجئے کہ وہ حمزہ استفہام جو دو چیزوں میں برابری بیان کرنے کے لیے لفظ سواء کے ساتھ استعمال ہو اسے اصطلاحاً حمزۃ التسویہ کہتے ہیں۔ یہ حمزۃ التسویہ عموماً سواء جس کے معنی برابر ہے، لا ابالی مجھے پرواہ نہیں، لا ادری میں نہیں جانتا، اور لیتا شعری کاش مجھے پتا چلتا کے بعد آتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ حمزہ تسویہ جو ہے یہ صرف سواء اور ادری کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور عموماً اس کے بعد ایک جملہ آتا ہے جو بالحاظ معنی مصدر کا کام دیتا ہے۔ اس وقت اس حمزہ کا اردو ترجمہ کیا کی بجائے چاہے یا خواہ سے کیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے آپ ویدر اینڈ اور کے ذریعے ذکر کر سکتے ہیں۔ اردو میں تو اسی چاہے یا خواہ کی تکرار ہوتی ہے، یا اس تکرار کی بجائے درمیان میں ایک یا استعمال کرتے ہیں، مگر عربی میں دوسرے چاہے یا خواہ کے لیے لے آتے ہیں۔ یہ انفارمیشن جو ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ استادوں کے استاد جناب حافظ احمد یار خان صاحب کی کتاب سے لی گئی ہے۔ قرآن مجید میں حمزہ تسویہ لفظ سواء کے ساتھ 6 جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 6، نمبر 2 سورۃ الاعراف آیت نمبر 193، نمبر 3 سورہ ابراہیم آیت نمبر 21، نمبر 4 سورۃ الشعراء آیت نمبر 136، نمبر 5 سورہ یاسین آیت نمبر 10، اور نمبر 6 سورہ المنافقون آیت نمبر 6۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی لفظ سواء کے ساتھ اس حمزہ تسویہ کی ترکیب کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ایک کام اور کرنا پڑے گا کہ ہمیں لفظ سواء کو بھی ذرا تفصیل سے دیکھنا پڑے گا، اور لفظ سواء کے لیے میں پھر آپ کو لے کر چلتا ہوں حافظ احمد یار خان صاحب کی ورکنگ کی طرف، جو کہ آپ اس وقت اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ سواء یہ جو لفظ ہے اس کا مادہ سین واو ہے، اور وزن اصلی اس کا فعال ہے، اور شکل اصلی اس کی سواون ہے، مگر استعمالی وزن فعال سے فعاون رہ جاتا ہے، کیونکہ الف ممدودہ کے بعد خصوصاً آخر پر آنے والی یا واو کو عرب حمزہ کی آواز میں بدل کر بولتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں کہ سواء دراصل فعل ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، اور اس کے بنیادی معنی تو ہیں برابری یا برابر ہونا۔ پھر چونکہ یہ مصدر ہے تو مصدر جو ہے اسم الفاعل کے معنوں میں برابر ہونے والا بطور صفت یا ظرف استعمال ہوتا ہے، اور اس طرح اس میں برابر، درمیان، ٹھیک درمیان، یکساں، وسط یا مثل یعنی ٹھیک ایک جیسے کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے
ثوبن سواءن، یہ اس کپڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا طول اور عرض برابر ہو۔ اسی طرح عربی زبان میں کہا جاتا ہے سواء النہاری، یعنی دن کا ٹھیک درمیان یعنی دوپہر۔ پھر عربی زبان میں کہا جاتا ہے سواء الجبل، جس کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ کی چوٹی جہاں سے دونوں طرف ڈھلان شروع ہوتی ہے۔ مزید بتاتے ہیں کہ اس قسم کی قرآنی تراکیب میں اس لفظ سوا کے استعمال کی ہی مثالیں سواء السبیل، سواء الجحیم اور سواء الصراط ہیں۔ اور سب سے اہم بات اس لفظ کے بارے میں یہ ہے کہ لفظ سوا مصدر ہونے کی بنا پر واحد، مثنی، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یکساں رہتا ہے۔ مثلا ہما سواءن اور ہم یا ہننا سواءن کہتے ہیں، جیسے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سود کے حوالے سے جو حدیث پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے افراد پر لعنت کی ہے، اس میں آخری الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم سواءن، یہ سب برابر ہے۔ تو ہم کے ساتھ سواءن کا لفظ ہی لگا ہوا ہے۔ سواءن چونکہ مصدر ہے لہٰذا مصدر میں واحد، مثنی، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا۔ حافظ صاحب مزید بتا رہے ہیں کہ اگرچہ مثنی میں سواءانی مذکر و مؤنث سب کے لیے اور جمع میں اسواءن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن لفظ سواءن ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور مزید بتا رہے ہیں کہ سواءن کی غیر قیاسی جمع سواسن اور سواسیہ بھی استعمال ہوتی ہے، تاہم قرآن کریم میں سوا کی جمع کہیں اور کسی طرح نہیں آئی، بلکہ جمع کے لیے بھی سواءن ہی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 113 اور سورہ نساء آیت نمبر 89۔ اب ہم دیکھیں گے کہ لفظ سواءن جو ہے یہ ترکیب میں کیا بنتا ہے، اور اس کے بعد جو حمزۃ التسویہ آ رہا ہے اس کو ہم جملے میں کس طرح سے ترکیب میں استعمال کریں گے۔ تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ سواءن جو ہے یہ ترکیب میں صفت بھی بن جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 64، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو یہاں پر جو کلمۃ سواء ہے اس میں سواء کلمۃ کی صفت بن رہا ہے، لیکن آج کے لیکچر میں ہم اس سواء کی ترکیب کے بارے میں بات کریں گے جس کے بعد حمزہ تسویہ آتا ہے۔ سواء کے بعد جب حمزہ تسویہ آتا ہے تو پھر 2 جملے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، جنہیں حافظ احمد یار صاحب نے ایک جملے کے طور پر کہا ہے، اس لیے کہ وہ 2 جملے جو ہیں وہ ام یا او کے ذریعے سے عطف ہوتے ہیں، اس لیے ایک جملہ انہوں نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے میں یہاں پر یہ ذکر کرتا چلوں کہ سواء کے بعد جب حمزہ تسویہ آئے گا تو ایک جملہ ہوگا حمزہ تسویہ کے بعد اور پھر ایک جملہ ہوگا ام یا او حرف عطف کے بعد، اور قرآن مجید میں یہ ام کے بعد ہی دوسرا والا جملہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ پہلے چیک کرتے ہیں اس کو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سواء علیہم، آگے حمزہ تسویہ آیا اور پہلا جملہ ہے انذرتہم، اس کے بعد ام آ گیا حرف عطف اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے لم تنذرہم۔ یہی چیز جو ہے یہ آپ کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 10 میں ملے گی، جیسا کہ آپ سکرین پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورۃ البقرہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کی جو آیت ہے اس میں آپ نوٹ کریں کہ سواء علیکم کے بعد حمزہ تسویہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور پہلا جملہ ہے دعوتموہم اور پھر ام حرف عطف ہے اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے انتم صامتون۔ اس کے بعد تیسرے مقام پر چلتے ہیں۔ تیسرا مقام ہم نے ذکر کیا ہے سورہ ابراہیم کا آیت نمبر 21، اس میں آپ نوٹ کریں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سواء علینا، آگے حمزہ تسویہ پھر ایک جملہ جزعنا، اس کے بعد ام حرف عطف اور پھر دوسرا جملہ صبرنا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 136 میں دیکھ لیں سواء علینا، آگے حمزہ تسویہ پھر پہلا جملہ وَأَزْتَ اور پھر ام
حرف عطف اور دوسرا جملہ لم تکم من الواعظین، اور پھر آخری مقام المنافقون آیت نمبر 6 سواء علیہم، آگے حمزہ تسویہ، پہلا جملہ استغفرت لہم، اب وہ استغفرت میں جو شروع والا حمزہ ہے نا حمزۃ الوصل، وہ لکھنے میں بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد پھر حرف عطف اور دوسرا جملہ لم تستغفر لہم۔ تو سواء کے بعد جب حمزہ تسویہ آئے گا تو ساتھ دو جملے ہوں گے، اور ان دو جملوں کے درمیان حرف عطف جو ہے یا ہوگا یا او ہوگا۔ قرآن مجید میں آپ کو سواء کے بعد حمزہ تسویہ کے ساتھ حرف عطف ہی نظر آ رہا ہے۔ ایسے مقامات پر سواء کو ترکیب میں خبر مقدم بنایا جاتا ہے، اور آگے جو دو جملے آ رہے ہوتے ہیں نا، جن میں سے پہلا جملہ معطوف علیہ ہو جاتا ہے، دوسرا معطوف ہو جاتا ہے، وہ مبتدا مؤخر بنا دیے جاتے ہیں۔ اور اصل میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پہلا جملہ جو ہے وہی مبتدا مؤخر بنے گا، اور پھر یا او کے ذریعے دوسرے جملے کا عطف جو ہے وہ پہلے جملے پر کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ جملہ فعلیہ کو ہم مبتدا کیسے بنا رہے ہیں، کیونکہ فعل تو کبھی مبتدا بنتا ہی نہیں، یعنی یہ جتنے مقامات ہیں البقرہ اس میں یہ جملہ فعلیہ ہے نا، انذرتہم، سورۃ الاعراف دعوتموہم، سورہ ابراہیم جزعنا، سورۃ الشعراء وعظتا، سورہ المنافقون استغفرت لہم، تو یہ سارے جملہ فعلیہ ہیں۔ تو ہم جملہ فعلیہ کو مبتدا کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے جی۔ جملہ فعلیہ کو اگر آپ مصدر کی تعویل میں لے آئیں تو اس صورت میں جملہ فعلیہ جو ہے وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مصدر جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے، چاہے وہ مصدر صریح ہو یا مصدر مؤول ہو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ ان تصوموا خیر لکم، تو یہاں پر جو ان تصوموا ہے یہ ایک مصدر ہے اور مصدر مؤول ہے، اور یہ مبتدا بن رہا ہے جس کی خبر جو ہے وہ خیر لکم کے طور پر آ رہی ہے۔ اور اگر مصدر مؤول کی جگہ میں مصدر صریح رکھتا تو جملہ کچھ یوں ہوتا کہ صیامکم خیر لکم۔ تو یہاں بھی ہم اس جملہ فعلیہ کو مصدر کی تعویل میں لے کر جائیں گے۔ اس اعتبار سے ایک اور بات نوٹ کر لیجئے گا کہ گرامر والوں کے نزدیک یہ جو حمزہ تسویہ ہے نا، یہ حرف مصدر کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ صلۃ الموصول حرفی کہلائے گا۔ یہ بالکل وہی ترکیب ہے جو ہم ما مصدریہ کے ساتھ کرتے ہیں نا، کہ ما مصدریہ کو ہم حرف مصدر کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم صلۃ الموصول حرفی کہتے ہیں، اور پھر وہ حرف مصدر اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے۔ اب وہ حرف مصدر چاہے ما ہو چاہے حرف مصدر ان ہو، ان کے بعد بھی آپ جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر وہ ان حرف مصدر اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر جملے کا کوئی نہ کوئی پارٹ بنتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ سواء کو ایک ترکیب تو یہ ہے، ایسے جملوں میں ہم خبر مقدم بنائیں گے، اور آگے جو آ رہا ہے اس کو ہم مصدر کی تعویل میں کر کے مبتدا مؤخر بنائیں گے۔ سواء کو کچھ علماء کے مطابق ہم مبتدا بنا سکتے ہیں، اور جو آگے آ رہا ہے اس کو ہم خبر بنا لیں گے، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ سواء مبتدا بن جائے گا، اور خبر کی جگہ پر ہم جانتے ہیں کہ جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سواء تو نکرہ ہے، تو اس کو مبتدا ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب پھر یہ دیا جاتا ہے کہ سواء کو المستوی اسم الفاعل کی تعویل میں لیا جائے گا۔ سواء کی پھر ایک اور ترکیب بھی پاسبل ہے، اور یہ ترکیب اس وقت پاسبل ہے جب سواء پیچھے کسی کے لیے کچھ بن رہا ہو، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں ان الذین کفروا سواء، یہاں پر سواء جو ہے
وہ انا کی خبر بن رہا ہے۔ ایسی صورت میں سواء کو جو آگے مصدر معول آ رہا ہے نا، اس کے لیے فاعل بنایا جاتا ہے، اور وہ فاعل جو ہے وہ مستون یعنی اسم الفاعل، صیغہ صفت اسم الفاعل کے معنی میں یا اسم الفاعل کی تعویل میں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی پوری تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو سواء کی ترکیب کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ اب ہم علماء کی ورکنگ میں ہی دیکھیں گے کہ انہوں نے سورۃ البقرہ میں اس حصے کو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم والے حصے کو کس طرح سے کنسیڈر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اعراب القرآن الکریم دکتور محمود سلیمان یاقوت ان کی ورکنگ کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے سواء کو مبتدا مرفوع قرار دیا ہے اور بتا رہے ہیں کہ علامت رفعہ الضمہ، اور علیہم جو ہے یہ جار مجرور، اس کو انہوں نے متعلق کر دیا ہے سواء کے۔ آگے انذرتہم اس میں الحمزۃ للتسویہ قرار دیا ہے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ انذرتہم فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہے، ام جو ہے حرف عطف ہے، اور لم تنذرہم یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ اور اس میں وہ آگے ذکر کر رہے ہیں کہ جو لم تنذرہم جملہ ہے یہ معطوفہ ہے علی جملہ انذرتہم، اور پھر مزید بتا رہے ہیں کہ جملہ انذرتہم ام لم تنذرہم فی محل رفع خبر المبتدا سواء، کہ یہ جملہ انذرتہم ام لم تنذرہم محلا مرفوع خبر بن رہا ہے مبتدا سواء کے لیے، اور پھر یہ مبتدا سواء اپنی خبر انذرتہم ام لم تنذرہم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، کیونکہ پیچھے جو ہے ان الذین کفروا اس میں انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، جس کا اسم جو ہے وہ الذین کفروا ہے، اور خبر جو ہے وہ ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی پورا جملہ اسمیہ محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی۔ اور جو دوسرا جملہ ہے آگے لا یؤمنون، وہ انا کی دوسری خبر بنایا جا رہا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ وَهُنَاكَ وَجْهُ اعرابی آخر، یہاں پر اس کی ایک دوسری وجہ اعرابی بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سواء کو ہم انا کی خبر بنا دیں، اور وہ جو انذرتہم ام لم تنذرہم کو ہم نے سواء کے لیے مبتدا بنایا ہے نا، اس کو ہم محلاً مرفوع سواء کا فاعل بنا دیں، اس لیے کہ سواء جو ہے یہ اسم الفاعل کے معنی میں ہے، اور اسم الفاعل اذا وقع خبراً عمل عمل الفعلی، جب وہ خبر واقع ہوتا ہے تو فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی تقدیر کلام کچھ یوں ہے کہ ان الذین کفروا مستون علیہم، ٹھیک ہے، مستون علیہم، اور یہ جو ہم نے انذرتہم ام لم تنذرہم اس کو مصدر کی تعویل میں کیا نا، تو وہ مصدر کی تعویل میں کرنے کے بعد وہ کیا بنا اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، وہ کچھ یوں بنا ان کے مطابق کہ الانذار و ترکہ، یعنی الانذار خبردار کرنا، و ترکہ اور اس کا چھوڑ دینا۔ تو یہ ترکیب کی ہے محمود سلیمان یاقوت صاحب نے۔ اب ہم اپنی مشہور زمانہ ترکیب جس کو ہم اعراب القرآن میں ہمیشہ سے کنسیڈر کرتے آئے ہیں، محمود صافی صاحب کی ترکیب، اس کو دیکھتے ہیں۔ محمود صافی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ والمصدر المعول من الحمزۃ والفعل فی محل رفع مبتدأ مؤخر، یعنی یہ جو مصدر معول ہے حمزہ تسویہ اور فعل کے ساتھ مل کر یہ محلاً مرفوع مبتدا مؤخر بنے گا، یعنی سواء علیہم انذارک لہم ام عدم انذارک۔ تو سلیمان یاقوت صاحب نے مصدر معول کس طرح بنایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا الانذار و ترکہ، انہوں نے کہا ہے کہ وہ مصدر معول جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے انذارک لہم ام عدم انذارک۔ اور دوسری ترکیب محمود صافی صاحب بھی یہی کر رہے ہیں
کہ سواؤن علیہم کو خبر بنا دیں انا کی، اور وہ جو مصدر معول ہے انذرتہم وہ اس کے لیے یعنی سواؤن کے لیے فاعل بن جائے، لِأَنَّهُ بِمَعْنَى مُسْتَوٍ، اور ساتھ ہی ایک اور ترکیب جو ہم نے ذکر کی ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ یا سواؤن کو مبتدا بنا دیا جائے اور مصدر معول کو خبر بنا دیا جائے۔ تو وہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 تراکیب ذکر کی ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ذریعے ہمارے سامنے آ گئیں۔ تو اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ میں محمود صافی صاحب کی ترکیب کو کیوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ ان کی بتائی ہوئی ترکیب میں بات 100% سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن یہ جو مشکل ترکیب ہوئی ہے نا ہماری، یہ صرف سورۃ البقرہ کی آیت میں ہی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں پر سواؤن جو ہے نا یہ پیچھے کے لیے کچھ بن رہا ہے، یعنی یہ پیچھے انا کے لیے خبر بن رہا تھا، اس لیے ہم نے یہ تراکیب جو ہیں وہ اختیار کی۔ ورنہ سورۃ الاعراف میں جو جملہ استعمال ہوا ہے سواؤن علیکم والا جملہ، یہ جملہ مستانفہ قرار دیا گیا ہے جس میں سواؤن کو خبر مقدم قرار دے کر آگے مصدر معول کو مبتدا مؤخر قرار دیا گیا ہے۔ پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں سواؤن علینا والا جو حصہ ہے وہ الگ سے ایک جملہ ہے جس میں سواؤن کو خبر مقدم قرار دیا گیا ہے اور مصدر معول کو مبتدا مؤخر قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں سواؤن خبر مقدم ہے اور مصدر معول جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ قالو فعل کے لیے مقول القول مفعول بہ بن رہا ہے۔ یہاں بھی اگرچہ یہ جملہ جو ہے قالو فعل کے لیے مفعول بہ بن رہا ہے، لیکن یہاں پر ہم سواؤن کو فاعل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ قالو میں فاعل پہلے سے ہی موجود ہے۔ اور آخری مقام جو ہے المنافقون کا، اس میں سواؤن بالکل شروع میں آ رہا ہے، خبر مقدم بن رہا ہے، اور آگے جو مصدر معول ہے وہ مبتدا مؤخر بن رہا ہے اور یہ جملہ مستانفہ بن رہا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو سواؤن کا استعمال قرآن مجید میں جو ہوا ہے، اس کی ترکیب کرنے کا طریقہ، اس لفظ کے بارے میں اپنے تمام اساتذہ کی ورکنگ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ بھی آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ترکیب کیسے کریں کہ کسی دوسرے لیکچر میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔